اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج جاری، کراچی میں بڑی ریلی کی تیاریاں، حکومت کو دباؤ میں لینے کا فیصلہ۔ NICVD میں عذرا مقصود سے ڈاکٹر ندیم قمر نے رقم کی ریکوری نہیں ہونے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر طارق حسن نے آٹا اور ادویہ کی فراہمی پر حکومت سندھ کی پالیسی بتا دی۔ ڈاکٹر محمد صابر میمن کی مدت ملازمت میں توسیع۔ GHA کے وفد کی سیکرٹری صحت سے ملاقات۔ کراچی میں مڈ لیول مینجمنٹ ٹریننگ میں بلوچستان کے DG ہیلتھ ڈاکٹر نور قاضی کی شرکت۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی اپیل پر جمعرات کو 17ویں روز بھی کراچی سمیت صوبے بھر کے سرکاری ہسپتالوں میں 2 گھنٹے کا علامتی احتجاج جاری رہا، جبکہ GHA کے ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے کراچی میں محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو دباؤ میں لینے اور ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک بڑی احتجاجی ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں جمعرات کو سیکرٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ سے GHA کے وفد کی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق سیکرٹری صحت نے وفد کو بتایا کہ محکمہ صحت کی جانب سے GHA کے مطالبات کی روشنی میں سفارشات مکمل کر لی گئی ہیں، تاہم حکومت ہدایات کے مطابق وہ سفارشات کے حوالے سے کوئی تفصیل ابھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ آئندہ ہفتے توقع ہے تمام امور فریقین کے مابین طے پا جائیں گے۔ وفد کی ملاقات کے بعد GHA کے رہنماؤں کا گروپ فوٹو ملاحظہ کریں۔ آڈیٹر جنرل سندھ کے حکم کے باوجود امراض قلب کے قومی ادارے NICVD میں خلاف قانون بھرتی کی گئی خاتون چیف آپریٹنگ آفیسر عذرا مقصود سے انہیں دی گئی تنخواہ کی ریکوری کی جو خطیر رقم بنتی ہے، وہ تاحال خلاف قانون سربراہ ندیم قمر نے قومی خزانے میں واپس جمع کرانے کی کوشش کے بجائے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ طبی حلقوں نے ڈاکٹر ندیم قمر کی لاقانونیت کا متعلقہ اداروں کو فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شائن ہیومینٹی ارجنٹ کیئر کلینک کلفٹن کی افتتاحی تقریب سادہ مگر پروقار انداز میں منعقد ہوئی، جس کا مقصد سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات سے محروم لوگوں کو طبی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے دھرما فیملی کے کلب عباس اینڈ فیملی اور عمیر احمد بورڈ ممبر نے دل کھول کر عطیات دیے۔ افتتاحی پروگرام کی تصویری رپورٹ اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ حکومت سندھ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر کراچی کے CEO ڈاکٹر محمد صابر میمن کی غیر معمولی کارکردگی کی بنا پر 2018 کے ایکٹ کے تحت ان کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی۔ حکم نامے کا عکس ملاحظہ کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے جمعرات کو وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل سے ان کے بڑے بھائی کی وفات پر تعزیت کے لیے ان کے گھر گئے۔ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ DG ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر نور محمد قاضی نے کہا ہے کہ حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام پورے ملک میں یکساں ہونا چاہیے، جس سے ہم 60% بچوں کی اموات اور بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں۔ وہ مڈ لیول مینجمنٹ کی تقریب سے کراچی میں خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر طارق حسن نے لائیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے آٹا بحران اور دواؤں کی نایابی پر کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ CM صاحب کا بہت زیادہ اس بات پر ایمفیسائز تھا کہ عوام کو آٹا جو ہے سستے ریٹوں پر ملے، اور یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آٹا جو ہے پوری عوام کو کراچی کے اندر کم سے کم ریٹس پہ دیا جائے، اور جہاں جہاں ہم جو ریلیف کے ٹرکس CM صاحب بھجوا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ بھجوا رہی ہے، اس کو پراپر طریقے سے بھجوایا جائے اور مینیج کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سندھ کے اندر آٹے کے ریٹ کی کمی بھی ہوئی ہے، کیونکہ CM صاحب نے جو ہمارے منسٹر ہیں، کنسرن منسٹر کو بہت سختی سے ہدایت کی تھی کہ اس پہ آپ نے کام کرنا ہے اور کارروائی کرنی ہے، اور جتنے جگہ پر گندم کے ذخیرے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے آپ نے چھاپے مارنے ہیں اور وہاں سے ساری برآمد بھی کرنی ہے، اور وہ سارا آپ ان کو لوگوں کو تک پہنچائیں آٹا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی بڑی آج کل میڈیا میں بھی آ رہی ہے، اور اس بات کو ہم نے بھی محسوس کیا ہے کہ دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہیں، کچھ دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہیں کیونکہ LCیاں رکی ہوئی تھیں، لوگوں کی کنسائنمنٹ رکی ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اب کنسائنمنٹس کھل گئی ہیں، اب جو ہے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گے۔ تو اب وہ قیمتیں جو بڑھی تھیں
وہ کنٹرول ہو جائیں گی کچھ دنوں میں. اور ہم گورنمنٹ سے اپیل بھی کرتے ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہے لیکن اپیل بھی کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میں ان ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ لائف سیونگ ڈرگس کو جو ہے وہ سستے سے سستا کیا جائے, ان کی قیمت جتنی کم ہو سکتی ہے وہ کم ہو. وہ عام آدمی جس کی سیلری بہت کم ہے, جو 25-30 ہزار 40 ہزار میں گزارا کرتا ہے, وہ اس کو اگر شوگر کی یا کسی چیز کی دوائی کھانی پڑ جاتی ہے, بلڈ پریشر کی, تو وہ کس طرح اپنی تنخواہ میں سے اپنے بچوں کو بھی کھلائے گا, اپنا مکان کا کرایہ بھی بھرے گا, اپنے ضرورت زندگی بھی پورے کر کے اور پھر وہ دوائی کھائے گا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان دواؤں کی قیمت کو کم سے کم کرے.